آج کتنی پریشانیاں ہیں. آئے روز لوگ اپنی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا خوشحال تھا، اب علیحدگی میں آ کر کہہ رہا ہے کہ گھر میں ایک وقت کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے 3 مہینوں سے مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے نبی صادق اور امین، اور امت سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی، سب سے زیادہ خیانت کرنے والی. لوگوں سے سوال مت کریں، اللہ سے سوال، اللہ سے مانگیں. جب لوگوں سے کوئی بندہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پھر اس کی ضروریات پوری نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے قناعت اختیار کرنے والا بنا دیتا ہے. اور اسی طرح جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو قناعت پسند ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجیے. جو اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی فضول خرچی کرنے والے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں. آپ کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو نہیں ہے نا، ابو بکر صدیق جیسا تو نہیں ہے نا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہتے ہیں ضرورت سے زائد. جو ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ایمان پیدا ہوگا تو انسان کے اندر قناعت پیدا ہوگی، اور قناعت اختیار کرنے سے قناعت آتی ہے. پلاننگ کریں، اپنے دیکھیں آمدن کتنی ہے، اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں. جو انتہائی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر اپنا پیسہ خرچ کریں. فضول اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیں جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے. صدقے کی ابتدا اہل و عیال سے، جن کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کی ضروریات پوری کریں سب سے پہلے. اور پھر فرمایا جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. لوگوں سے سوال مت کریں، اللہ سے سوال، اللہ سے مانگیں. جب لوگوں سے کوئی بندہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ پھر اس کی ضروریات پوری نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے قناعت اختیار کرنے والا بنا دیتا ہے. اور اسی طرح جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو قناعت پسند ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجیے. جو اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی فضول خرچی کرنے والے بن جائیں. دنیا کے اندر بس بیٹھے فضول گپیں لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے نہیں گئے، اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اور یہی ساری زندگی کرتے رہے. اس وقت پھر افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جنہیں جو تم سے کم تر ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیہ، یہ زیادہ لائق ہے تمہارے لیے کہ تم اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو اللہ نے تم پر کی ہے. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی. نہ شکری کریں گے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نہ شکری کریں گے، حسد کا شکار ہو جائیں گے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اور اس نے تو جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے، 4 مہینے کا بچہ بھی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے. اللہ پر ایمان تو پیدا کریں. اللہ کبھی کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا اگر اللہ پر ایمان، کامل ایمان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے توشہ خانہ میں کوئی غلہ نہ تھا
جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا، الا شطر شعیر فی رف لی، سوائے تھوڑے سے جو کے جو میرے توشہ خانے میں تھے، فاکلت منہ حتی طال علی، میں ان میں سے ہی کھاتی رہی، آخر جب بہت دن ہو گئے تو میں نے ان کا وزن کیا، انہیں ناپا تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی ختم۔ بخاری شریف کی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حل اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفات تک آپ نے میدا دیکھا تک نہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا حل کانت لکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخل، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے پاس چھاننیاں ہوتی تھی آٹا چھاننے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک آپ نے چھاننی دیکھی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیف کنتم تاکلون الشعیر غیر منخول، آپ لوگ بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ انہوں نے بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے، پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، اور جو باقی رہتا اسے پانی سے گوندھ کر اس کی روٹی پکا کر کھا لیا کرتے۔ پھونک مارتے۔ آج ڈاکٹر کہتا ہے نا جی آٹا استعمال کریں، میں آخری بات ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، تو خود بھی دعا کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق گزارے کے برابر کر۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے اس پر قناعت عطا فرما، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اور اس میں برکت دے، واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اور جو چیز مجھ سے غائب ہے اب میری بجائے تو اس کا بلائی سے نگران بن جا، یعنی میرے اہل و عیال اور میرے مال کا تو نگران بن جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قناعت اختیار کرنے کے اللہ سے دعا بھی کیا کرتے۔ آپ کو عربی میں دعا نہیں آتی تو آپ اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، اپنی زبان کے اندر یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے؟ آپ کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، 9 حجرے تھے۔ داؤد بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے جنہیں باہر کی جانب سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانپا ہوا تھا، اور میرا گمان ہے کہ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ یعنی 9 یا 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اور کمرے کا اندرونی حصہ 15 فٹ تھا، اور میرا گمان ہے کہ گھر کی چوڑائی 7-8 ہاتھ یعنی 10.5-12 فٹ کے درمیان تھی۔ الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حجرے، چھوٹے چھوٹے حجرے، 9 بیویوں کے لیے ایک جیسے حجرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی بتایا کتنا مال آپ کے پاس آیا ہجرت کے بعد، جب جنگیں شروع ہوئیں مال غنیمت 5واں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، لیکن آپ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں بعض اوقات معروف روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک مہمان آیا، آپ نے ایک گھر سے پتہ کروایا، دوسرے سے، تیسرے سے، 9 بیویوں کے گھروں سے یہ پیغام ملا گھر میں پانی کے سوا کچھ، لیکن کبھی شکوہ کیا آپ نے؟ ہم ہر بندہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، تو بڑا یہ حالات بڑے خراب ہو گئے جی، حالات شکر کرتے ہی نہیں ہیں۔